کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب انسانیت اندھیروں میں ڈوب چکی تھی؟ یہ کہانی ہے تقریباً 500 عیسوی کی، جب ایک خشک اور سنسان ریگستان کے درمیان ایک عظیم شہر آباد تھا جس کا نام تھا مکہ۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں لوگ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور خانہ کعبہ میں صرف اسی کی عبادت کرتے تھے۔ وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور انسان بدلتا گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ حق کے راستے سے بھٹکنے لگے۔ اور پھر ایک ایسا شخص مکہ میں داخل ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کا نام تھا عمرو۔ وہ شام سے کچھ بت یا مورتیاں لے کر آیا اور انہیں کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اندھیروں کا آغاز ہوا۔ پھر کیا تھا؟ ہر قبیلہ اپنا ایک بت لے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ کسی کا نام تھا حبل، کسی کا لات، کسی کا منات اور کسی کا عزیہ، اور یوں شرک اور گمراہی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب معاشرہ بدل چکا تھا۔ شراب عام ہو گئی تھی۔ لوگ محفلوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے تھے۔ جوا کھیلنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور سب سے زیادہ ظلم عورتوں پر ہونے لگا۔ انہیں جائیداد سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق چھین لیے گئے تھے۔ مرد جتنی چاہیں شادیاں کرتے اور کئی بار زبردستی نکاح بھی کرتے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے عزت نہیں بلکہ ذلت سمجھا جاتا، اور بعض لوگ تو اپنی ہی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی گھر میں غربت اور بدنامی لاتی ہے۔ کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، بس طاقتور ہی سب کچھ تھا۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا، اور غرور ایسا جیسے وہی دنیا کے بادشاہ ہوں۔ اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی تو وہ دشمنی نسلوں تک چلتی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، یہی لوگ تجارت کے لیے دور دور تک سفر کرتے تھے۔ ہندوستان، افریقہ اور فارس تک جاتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی، کوئی ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ یہ لوگ کعبہ کے نگہبان تھے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک تھی رومن ایمپائر جو عیسائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی تھی۔ دوسری تھی فارس کی سلطنت جو آگ کی عبادت کرتی تھی۔ عرب کے لوگ شاعری کے دیوانے تھے۔ وہ الفاظ کے جادوگر تھے۔ شاعری ان کی پہچان تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی بہترین شاعری کعبہ کی دیواروں پر لٹکاتے تھے، اور شاعروں کو آج کی سیلیبریٹیز کی طرح عزت دی جاتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ یہ دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ ظلم، جہالت اور گمراہی ہر طرف پھیل چکی تھی، اور اب دنیا کو ضرورت تھی ایک روشنی کی، ایک رہبر کی، ایک ایسے نبی کی جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جب انسانیت سسک رہی تھی، تب آسمانوں پر ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ زمین پر اب ایک ایسی ہستی آنے والی تھی جو تاریخ بدل دے گی۔ اور پھر وہ مبارک رات آئی جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے بچے کو جنما جو صرف ایک بچہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک نور ظاہر ہوا، ایسا نور جس نے دور دور تک روشنی پھیلا دی، یہاں تک کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی وقت فارس کے محلات ہلنے لگے۔ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اچانک بجھ گئی۔ یہودی علماء نے آسمان پر ایک خاص ستارہ دیکھا، اور وہ سمجھ گئے کہ کوئی عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے۔ اور سب سے حیران کن منظر، کعبہ کے بت ایک ایک کر کے گرنے لگے، جیسے باطل خود سچ کے سامنے جھک رہا ہو۔
جب یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے اس پیارے پوتے کو گود میں اٹھایا۔ دل خوشی سے بھر گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب وہ باہر آئے تو قریش کے لوگوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تم اپنے اس پوتے کا کیا نام رکھو گے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسا نام ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ تب حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا آسمانوں میں بھی تعریف کیا جائے اور زمین پر بھی، کیونکہ محمد کا مطلب ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور پھر ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، محمد، محمد۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ اندھیروں کے خاتمے کا آغاز تھا، یہ نور کی ظہور کا لمحہ تھا، یہ انسانیت کی نئی صبح تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو چھوڑ کر عرب جیسے خشک اور ویران علاقے کو ہی کیوں چنا؟ کیوں نہیں روم یا فارس کو چنا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ حقیقت یہ ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک الہی منصوبہ تھا، ایک ایسا پلان جو پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ سب سے پہلی وجہ، عرب کے لوگ کسی بڑی سلطنت کے غلام نہیں تھے، نہ ان پر روم کی حکومت تھی نہ فارس کی، یعنی وہ آزاد تھے، اور یہی آزادی اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ضروری تھی۔ سوچیں، اگر نبی پیغام کسی ایسی جگہ آتے جہاں پہلے سے کسی بادشاہ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ پیغام دبایا جاتا، سچ کو چھپایا جاتا، اور شاید اسلام دنیا تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ دوسری بڑی وجہ عرب کی لوکیشن تھی۔ یہ جگہ تھی 3 برے اعظموں کے درمیان، ایشیا، افریقہ اور یورپ، اور خاص طور پر مکہ ایک مرکز تھا جہاں سے راستے نکلتے تھے شام، یمن، ہندوستان، یہاں تک کہ دور دراز علاقوں تک، یعنی جو پیغام مکہ سے نکلتا وہ پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا۔ تیسری وجہ، عرب کے لوگ زبردست حافظہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شاعری کے ماہر تھے۔ وہ لمبی لمبی نظمیں بغیر لکھے صرف یاد رکھ لیتے تھے، اور یہی صلاحیت بعد میں قرآن کو محفوظ رکھنے میں کام آئی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے الفاظ، اس کی خوبصورتی، اس کی زبان لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ چوتھی وجہ، عرب کے لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط تھے۔ وہ سخت ریگستان میں رہتے تھے، گرمی، پیاس، مشکلات، یہ سب ان کے لیے عام بات تھی، اور یہی لوگ بعد میں اسلام کے سپاہی بنے، اور انہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ پانچویں اور اہم وجہ، عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی وہ مکمل انکار نہیں کرتے تھے، بس گمراہ ہو چکے تھے۔ اسی لیے ان کے لیے سچ کو سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں آسان تھا، اسی لیے ان کے لیے سچ کو سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں آسان تھا۔ یہ زمین جو کبھی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اب روشنی کا مرکز بننے والی تھی۔ ایک ننھا سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی تھا، لیکن اس کی زندگی عام بچوں جیسی نہیں تھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ سوچیں، ایک بچہ جس نے اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ اس دور میں مکہ کے لوگوں کا ایک رواج تھا، وہ اپنے بچوں کو دیہات میں رہنے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔
تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھیں اور مضبوط ماحول میں پرورش پائیں۔ ایک دن چند دیہاتی عورتیں مکہ آئیں۔ وہ بچوں کو لینے آئی تھیں، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ ایک بچہ یتیم ہے تو سب نے انکار کر دیا۔ ہم یتیم بچے کو نہیں لیں گے، اس سے ہمیں کم معاوضہ ملے گا۔ لیکن انہی عورتوں میں ایک عورت تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ وہ خود بھی بہت غریب تھیں، ان کا اونٹ کمزور تھا، گھر میں پھاکے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں، خالی ہاتھ واپس جانے سے تو بہتر ہے۔ اور پھر وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو گود میں لیا، برکتیں برسنے لگیں۔ ان کا کمزور گدھا اچانک تیز ہو گیا، ایسا لگا جیسے اس میں نئی جان آ گئی ہو۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچیں تو حیرت انگیز منظر تھا۔ ان کی بکریاں جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھیں اب بھر بھر کر دودھ دینے لگیں۔ زمین جو خشک تھی وہ سرسبز ہو گئی، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 4 سال پرورش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مختلف تھے۔ پھر ایک دن ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ ابھی یہ صدمہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ ایک دن سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب گئیں تاکہ رشتہ داروں سے ملاقات کریں، لیکن واپسی پر راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صرف 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اب نہ باپ تھا نہ ماں۔ پھر ایک بار حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ رہی۔ 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب یہ ننھا سا بچہ پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ اسی دوران نبی پاک نے بکریاں بھی چرائیں، اور یہی وہ زندگی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، محنت اور عاجزی سکھائی۔ پھر ایک دن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک تجارتی سفر پر لے گئے، جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی عظمت کی نشانی دے دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ یتیم بچہ اب ایک نوجوان بن چکا تھا۔ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری اور آپ کا اخلاق ہر کسی کے دل کو چھو لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب دیا، الصادق الامین، یعنی سچا اور امانت دار۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں، اپنی امانتیں بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے تھے۔ اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک تجارتی سفر پر لے گئے۔ یہ سفر تھا شام کی طرف۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ جیسے ہی اس نے اس قافلے کو دیکھا، اس کی نظر ایک خاص بچے پر جا کر رک گئی۔
وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں دیکھ لیں۔ اس نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ بچہ بہت خاص ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی عظمت کی جھلک دیکھی۔ وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتے۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے ایک عظیم خاتون کا دل جیت لیا۔ وہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ وہ ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کاروبار سنبھالنے کے لیے منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری اور محنت کے ساتھ تجارت کی اور باقی سب تاجروں کے مقابلے میں زیادہ منافع کمایا۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور یوں یہ ایک ایسا نکاح تھا جو صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو عظیم روحوں کا ملاپ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح محبت، اعتماد اور سکون کا ایک خوبصورت رشتہ تھا۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی سپورٹ بنی۔ انہوں نے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی دوران ایک اور بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ وہ بچہ بعد میں اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم کردار بننے والا تھا۔ وہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب کے حالات کمزور ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے علی کو اپنے گھر لے لیا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا کھلاتے، اپنے سینے سے لگاتے، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیکھتے۔ اب وقت قریب آ رہا تھا، ایک ایسے لمحے کا جو پوری دنیا کو بدل دینے والا تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے اٹھ چکا تھا۔ مکہ میں ہر طرف ظلم تھا، شرک تھا، ناانصافی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دل ان سب چیزوں کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہر سے دور ایک خاموش پہاڑ کی طرف چلے جاتے۔ وہ پہاڑ تھا جبل نور، اور اس میں ایک غار تھا، غار حرا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں بلکہ دنوں تک تنہائی میں عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے، غور کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ اچانک غار میں ایک نور ظاہر ہوا اور پھر ایک آواز گونجی۔ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے تھاما اور دوبارہ کہا، اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار جب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما تو پھر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ تھی پہلی وحی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کا تعلق جڑ گیا، جب ایک انسان اللہ کا رسول بن گیا۔ لیکن یہ لمحہ جتنا عظیم تھا اتنا ہی لرزہ خیز بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غار سے نکلے اور جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ انہوں نے فرمایا،
ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں اپنے کزن کے پاس۔ وہ تھے ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے ساری بات سنی اور فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک وارننگ بھی دی۔ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو شہر سے نکال دیں گے، اور یوں ایک عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ یہ صرف وحی نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ پہلی وحی کے بعد دنیا بدلنے والی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ایک انسان نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن چکے تھے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور بغیر کسی شک کے قبول کیا، وہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بنی۔ پھر ایک ننھا سا بچہ جس نے ابھی زندگی کو سمجھنا شروع ہی کیا تھا، وہ آگے بڑھا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ تھے حضرت علی علیہ السلام، اور یوں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے بن گئے۔ پھر ایک اور عظیم شخصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی بغیر کسی سوال کے اسلام قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی اسلام کی طرف آنے لگے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور بہت سے غلام اور غریب لوگ، کیونکہ اسلام نے انہیں برابری دی۔ اسلام نے کہا، امیر اور غریب برابر ہیں، آقا اور غلام برابر ہیں۔ لیکن یہ بات مکہ کے سرداروں کو قبول نہ تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ انہوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کہ ایک غلام اور ایک سردار برابر ہیں؟ اور پھر ظلم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں کو بری طرح ستایا جانے لگا۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور ان سب میں ایک نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا، بتوں کو مان لو، لیکن وہ صرف ایک ہی لفظ کہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی قربانی۔ قریش اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو بت پرستی ختم ہو جاتی، کعبہ میں رکھے 360 بت ختم ہو جاتے، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا، اور سب سے بڑی بات، اسلام ان کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کرتی تھیں، اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن یہ ظلم، یہ تکلیفیں، یہ سب اب بڑھنے والی تھیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مسلمانوں کی زندگی بدل دی۔ مکہ میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ہر دن نئی مصیبت آتی۔ کوئی مارا جاتا، کوئی زخمی ہوتا، کوئی بھوکا رہتا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک سرزمین کی طرف چلے جاؤ۔ وہ سرزمین تھی حبشہ، اور وہاں ایک بادشاہ تھا جسے لوگ کہتے تھے نجاشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، اس کی زمین میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ پھر چند مسلمان خاموشی سے مکہ چھوڑنے لگے۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، وہ اپنا گھر چھوڑ رہے تھے، اپنے عزیز چھوڑ رہے تھے، صرف ایک چیز کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں ایک عظیم صحابی بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ سب سمندر کے راستے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے قریش کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے باقی مسلمانوں پر ظلم اور بھی بڑھا دیا۔
یہ دیکھ کر مزید مسلمان ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بار تقریباً 80 مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے لیڈر تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ قریش کو ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں کو وہاں پناہ مل گئی تو اسلام مضبوط ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے ایک شخص کو قیمتی تحفوں کے ساتھ حبشہ بھیجا۔ وہ تھا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ وہ نجاشی کے دربار میں پہنچا اور کہا، یہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، انہیں واپس ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے فوراً فیصلہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی دربار میں بلایا۔ تب حضرت جعفر آگے بڑھے اور ایک ایسی تقریر کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں سچائی، امانت اور انصاف سکھایا، لیکن ہماری قوم نے ہمیں ستایا، اس لیے ہم آپ کی زمین پر آئے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی خاموش ہو گیا اور پھر اس نے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو تم مجھے سنا سکو؟ حضرت جعفر نے قرآن کی آیات پڑھیں، خاص طور پر سورت مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ سن کر نجاشی اور اس کے دربار کے لوگ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور عیسیٰ کا پیغام ایک ہی سرچشمے سے آیا ہے، اور پھر اس نے صاف انکار کر دیا، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو بن العاص ناکام ہو کر واپس چلا گیا، اور یوں مسلمانوں کو پہلی بار ایک محفوظ جگہ مل گئی۔ یہ تھی اسلام کی پہلی ہجرت۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ایمان کی حفاظت تھی۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد مکہ کے کفار اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی بھی قیمت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہوگا، اور پھر انہوں نے ایک ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، ہم بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ایک معاہدہ لکھا گیا اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس میں 4 سخت شرطیں تھیں، نہ کوئی ان سے شادی کرے گا، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کیا جائے۔ اور پھر بنو ہاشم کو ایک تنگ وادی میں قید کر دیا گیا۔ یہ وادی تھی شعب ابی طالب۔ وہاں زندگی بہت مشکل ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں رات کے اندھیرے میں گونجتی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھیں، اور حضرت ابو طالب ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ یہ آزمائش 3 سال تک جاری رہی۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے اس معاہدے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ جب قریش نے جا کر دیکھا تو واقعی وہ کاغذ تباہ ہو چکا تھا، صرف ایک جملہ باقی تھا، بسمک اللہم۔ یہ دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا، یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ آخرکار وہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ آزمائش ختم ہوتے ہی ایک اور صدمہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ ایک ہی سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سب سے بڑے سہارے کھو دیے۔ اسی لیے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ اب قریش کے ظلم اور بڑھ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی ڈال دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ ایک دن قریش نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا، یہ جادو ہے۔ یہ تھی وہ دنیا جہاں سچ سامنے تھا، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب صرف مکہ نہیں بلکہ دوسری جگہوں تک بھی پیغام پہنچایا جائے، اور یوں اسلام کا پیغام مکہ کی وادیوں سے نکل کر پوری دنیا کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ صبر، ایمان اور سچ کی جیت کی کہانی ہے۔